سپورٹ اس لیے کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص ہے. اس سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں ان کو دیکھیں نا ملک کا کیا حال کیا ہوا ہے. آج سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے عوام کی بات کی ہو. ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے تھے ہیں کدھر ہے. یہ عمران خان نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کہ ملک کا پیسہ کدھر جاتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, ان کی عیاشیاں وغیرہ سب کچھ اس نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ یہ سارا مال پاکستان سے لے کے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں. سب کچھ ان کا وہاں پہ پڑا ہوا ہے. آج تک نواز شریف کے بیٹے تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں پاکستان میں, نہ ان کے آگے جو ان سے نوازی ہیں کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے. سب ادھر سیرے کرنے جاتے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں. پاکستان میں کچھ ہو جاتا ہے ادھر چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں. مریم نواز ہے وہ اب نظر آئی ہے کیونکہ اس کا باپ ادھر نہیں ہے, اس لیے. تو صرف ایک عمران خان ہے جو عوام میں آتا ہے, عوام کی بات کرتا ہے, حق کی بات کرتا ہے, اس لیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ آج مجھے یقین ہے آپ روزہ رکھ کے یہاں آئے ہیں, اتنی گرمی ہے پھر بھی آپ یہاں آ گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اور روزے میں جب سحری کی تھی آپ نے دعا کی تھی خان صاحب کے لیے؟ بہت زیادہ دعا کی تھی. جب سے یہ عدم اعتماد لے کے آئے خان کے لیے تب سے ہم اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں. ہر ٹائم ٹینشن میں ہے. ٹینشن اس بات کی نہیں ہے, ٹینشن اس بات کی ہے کہ چور سب اکٹھے ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ اکٹھے نہیں تھے, ان لوگوں کے نظریات ہی ایک نہیں ہے. نواز شریف کہتا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ دوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ یہ کرپشن میں انہوں نے کیا 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 ہوا ہے, اور آج یہ خان کے پیچھے صرف اکٹھے ہو گئے ہیں. تو خان کے لیے ہماری ہر وقت دعائیں ہیں, اور صبح شام. ابھی بھی امی کا بھی دل تھا آنے کو, لیکن گھر پہ وہ کہتی ہیں کہ میں دعا کروں گی انشاءاللہ خان کے لیے. بہت شکریہ. اچھا سر آپ بتائیں کہ آپ یقیناً اس گرمی میں روزہ رکھ کے یہاں پہنچے ہوں گے, تو کون سا جذبہ آپ کو یہاں لے کے آیا؟ سر یہ سچ پوچھیں اپنے بچوں کا مستقبل یہاں پہ لے آیا ہے, کیونکہ ہم پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ خوش رہتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی. جس پاکستان کو انہوں نے خان کو دیا ہے اس پاکستان میں کیا کسی کا مستقبل ہے؟ لوگ چھوڑ کر جا کے باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر نوکریاں لینے جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں. کتنے ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی ملک گیا ہوگا, تو آپ ان خاندانوں سے جا کے ایک دفعہ پوچھیں تو صحیح نا, کیا وہ اپنے جو پیارے باہر گئے ہیں ان کو یاد نہیں کرتے؟ وہ کیوں ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں؟ کیا کوئی لندن میں رہتا ہوا گورا اپنے ماں باپ کو روزگار کے لیے چھوڑ کے کدھر جاتا ہے؟ کیا کوئی امریکہ میں رہتا ہوا گورا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کدھر اور جاتا ہے؟ ہرگز نہیں جاتا. کیوں؟ ان کے ملک میں ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے. تو ہم اپنے بچوں کا یہ مستقبل دیکھتے ہیں تو قربانی دینی پڑتی ہے. روزہ بھی ہے, دھوپ بھی ہے, گرمی بھی ہے, لیکن آئے ہیں. یہ بتائیں سحری کے وقت خان صاحب کے لیے دعا کی تھی آپ؟ رات کے وقت بھی اٹھ کے دعا کی تھی اس کے لیے, تراویح کے بعد بھی دعا کی تھی, سحری کے وقت بھی دعا کی ہے, ابھی افطار ہوگی دعا کریں گے, مرتے دم تک اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں. وہ نیک نیت انسان ہے, وہ اپنی ساری فیملی اسے قربان کر دیا, اس کے اپنے بیوی بچے اسے قربان کر دیے ہیں. کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا یہاں پہ ہے, ہمارے لیے سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, فیصلہ ہونے والا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہاں ڈی چوک پہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ جی ڈی چوک پہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان زندہ ہے, اور ہم اس وقت پاکستان کے جو خوددار لیڈر ہیں عمران خان, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. عمران خان نے یہ ثابت کر دیا, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہمارے دلوں ہمارا ایمان مضبوط ہے. یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, اصل چیز ہوتی ہے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ اپنے مفاد کے لیے اپنے ملک کو بیچ کے کھا سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے آج میرے یہ سارے بہن بھائی روزے کی حالت میں شدید دھوپ میں خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں انصاف پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں, جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. تو عمران خان صاحب کے پاس دلیل موجود ہے. اسلام کی سربلندی کی اس فرزند اسلام نے پاکستان کے اندر وہ واحد لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کی قرارداد پاس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے دل میں جس کو تانا دیا گیا کہ وہ ہے. یہ وقت ہے پاکستانیوں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا, یہ وقت ہے اپنے ملک کو بچانے کا, اپنے ایمان کو بچانے کا, اپنی خودداری کو بچانے کا. اور میرا تعلق مانسہرہ سے ہے, اور میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت پرانی کارکن ہوں. مجھے کوئی مفاد نہیں چاہیے, مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے عمران خان جیسا لیڈر, فرزند اسلام, فرزند پاکستان, جو اسلام کی سربلندی کرنا جانتا ہے, جو پاکستان کی خودداریت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بتائیں ایک طرف ساری اپوزیشن ہے, ایک طرف خان صاحب ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے جو ساری اپوزیشن عمران خان کو گرانے کے لیے اکٹھی ہوگی ہے, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جناب آپ نے جس طرح سے وہ قابل مذمت، انتہائی مذمت، شرمناک، دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ نون لیگ کے رہنما ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں تو وہ مسلمان ہیں، تو وہ پاکستانی. ان کے جسے ہم کہیں گے ضلالت والے بیان کی جتنی میں مذمت کروں کم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیکاری ہیں، مطلب ہم امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان کو کس طرح بروئے کار لائے جا سکتا ہے. یہ غلامانہ سوچ رکھنے والے لوگ، یہ اپنے ایمان کو فروخت کرنے والے لوگ عمران خان جیسے محب وطن پاکستانی کا کسی طور مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. اللہ اکبر. ایک طرف خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم بیکاری ہیں، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان دونوں کے بارے میں؟ ہاں جی، یہ تو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گی. آپ یقین کریں ہمارے جذبوں کا، ہمارے جذبات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں کہتی ہوں کہ ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. پوری دنیا اسلام کے اندر پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس کی سرزمین پر عمران خان جیسے بیٹے نے جنم لیا. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ غلامانہ سوچ ابھی سے نہیں ہے، یہ تو ابھی انہوں نے صرف بیان دیا ہے. اور وہ بیان کس نے اگلوایا ہے؟ عمران خان نے اگلوایا ہے. اگر عمران خان جیسا لیڈر پیدا نہ ہوتا، وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتا، تو یقین کریں ہمارے آگے ان لوگوں کے جذبات نہ آتے، ہمیں پتہ نہ چلتا. اس وقت بہت سارے نون لیگی جو ہیں، جو نون لیگی تھے جن کو ہم پٹواری کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا ہے. میں اس چینل کے توسط سے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتی ہوں، عمران خان وزیر اعظم رہے نہ رہے، لیکن اگر آپ نے ایسا خوددار لیڈر کھو دیا، خدا کی قسم آپ لوگ پچھتائیں گے، وقت واپس نہیں آئے گا. ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. دل کی کیا کیفیت ہے؟ دل کی کیفیت انتہائی اطمینان، سکون اور اللہ پر یقین، عمران خان پر یقین، جسے ہم جانتے ہیں وہ آخری گیند تک لڑتا ہے، وہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کرے گا. انہوں نے اسلام آباد میں پوری دنیا کا ایک تاریخی جلسہ جو انہوں نے کیا، اس میں آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، کتنے لوگ جلسے پہ پہنچ نہیں سکے. تو ہم سب کو عمران خان پر یقین ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ حق کا فیصلہ ہوگا، اور ہم حق کی یہ بازی جیت کے دکھائیں گے.